بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن کے 7 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کی تربیت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، اور دونوں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاق کا نمونہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کریمین کو اپنے ساتھ رکھتے اور انہیں ہر چیز کے آداب سکھاتے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش نبوت میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام الفضل نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے اس بیٹے کی شہادت کی خبر دی ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا کیا اس بیٹے کی شہادت کی خبر؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور جبرائیل میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لائے ہیں جہاں اسے شہید کیا جائے گا، اور وہ مٹی سرخ رنگ کی ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر کافی عرصہ بعد تشریف لائے، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال غبار آلود ہیں، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ میں آپ کو اس حال میں دیکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج مجھے اس جگہ لے جایا گیا جو عراق میں ہے، اور وہ مقام کربلا ہے، وہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، اور وہاں میں نے اپنی اولاد کو دیکھا اور ان کے خون کو زمین سے اٹھایا، اور وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی کھولی اور فرمایا کہ اسے سنبھال لو اور اسے حفاظت سے رکھنا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سرخ رنگ کی مٹھی تھی، میں نے اسے ایک بوتل میں رکھ دیا اور اس بوتل کا منہ اچھی طرح بند کر دیا۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کا سفر کیا تو میں نے اس شیشی کو روز دیکھتی تھی۔ میں اس شیشی کو روز دیکھتی، جب عاشورہ کا دن ہوا تو میں نے اس میں تازہ خون دیکھا، اور وہ جان گئی کہ آج ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مجھے ملی تو وہ عاشورہ کا ہی دن تھا، اور وہ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 57 برس تھی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارش کے فرشتے نے میری زیارت کے لیے اللہ سے اجازت طلب کی ہے۔ جب اسے اجازت ملی تو وہ میرے پاس آیا، اور اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم دروازے کا دھیان رکھنا کوئی اندر نہ آئے، مگر اس وقت اچانک حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چومنے لگے۔ بارش کے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ فرشتہ بولا ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت انہیں شہید کرے گی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تو میں وہ جگہ آپ کو دکھاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس فرشتے نے وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی، اور پھر وہ سرخ رنگ کی مٹی بھی لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سرخ مٹی ام المومنین حضرت سلمہ کو دی، اور انہوں نے وہ مٹی ایک کپڑا میں باندھ دی، اور وہ مٹی کربلا کی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے،
اور پھر اس وقت سیدنا امام حسین بھی آ گئے۔ جبرائیل نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا فرزند ہے، اور یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام سیدنا حسین کو گود میں بٹھا لیا۔ جبرائیل نے عرض کیا، انہیں بہت جلد شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے پوچھا، انہیں کون شہید کرے گا؟ جبرائیل نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ پھر جبرائیل نے عرض کیا، اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کو وہ جگہ بتا دوں جہاں انہیں شہید کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کربلا کی جانب اشارہ کیا اور پھر کچھ سرخ رنگ کی مٹی آپ کو دکھائی۔ وہ مٹی شہادت کا حسین تھی۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کربلا کی مٹی دے کر فرمایا، یاد رکھنا، دیکھتی رہنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ جانا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ ام سلمہ شہادت حسین کے وقت زندہ ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی، حتیٰ کہ ہجری کے 8 برس گزر گئے۔ 61 ہجری کا ماہ محرم آیا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ میں لیٹی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، ان کی مبارک آنکھوں میں آنسو رواں ہیں۔ میں پوچھتی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کیفیت ہے؟ میرے آقا روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آیا ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر ام سلمہ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور پریشان حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا کہ ابن عباس، ابھی میں مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن میرا کربلا میں گزرا ہے، یہ کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں۔ ناظرین، میدان کربلا میں نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے یزیدی فوج ناچتی ہوئی جاتی تھی اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بیٹیاں قید ہو کر بے یار و مددگار جا رہی تھی۔ فوج کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے، اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر جسم مبارک پڑے ہوئے تھے اور جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن دفن کے 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے ہوئے تھے۔ 9 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ یزیدی فوج کا پہرا ختم ہو گیا ہے، تو فرات کے لوگوں نے جب نہر فرات سے پانی بھر کے لانے لگے تو نبی حسن کی عورتیں جب فرات سے پانی بھرنے لگی تو دیکھا میدان کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، کہیں کسی کا بازو ہے، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو رو پڑی، روتے روتے اپنے مردوں کے پاس پہنچی اور روتے چیختے پکارتے انہیں کہنے لگی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پڑھنے والوں، اس زمین کربلا پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے، ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ اور ان کی تدفین کرو۔ ان کے مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا کہ تعجب ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو؟ اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ،
ہم تو جائیں گی اللہ کے نواسے کی تدفین کرنے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ اٹھی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ میدان کربلا پہنچے۔ بس ان کا میدان کربلا پہنچنا دیکھتے کیا ہیں کہ کسی جسم مبارک کا بازو نہیں، کسی کے جسم پر سر نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کیسے تدفین کی جائے۔ آخرکار وہ اس نتیجہ پر پہنچی کہ بڑی قبر کھودتے ہیں، اس میں سب لاشوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں ایک گھڑ سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی فوجی ہے، اسے پوچھنے لگے کہ تم لوگ کون ہو؟ تم گھڑ سوار آبدیدہ ہو کر کہنے لگا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بر آئی۔ امام زین العابدین نے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں اور کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ ناظرین، امام زین العابدین ان ٹکڑوں کو جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کھودتے ہیں تو وہاں پہلے ہی سے قبر بنی ہوتی ہے۔ امام علی وقار امام حسین کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسری تمام لاشوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس جگہ کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے۔ وہاں سب اجسام اکٹھے دفن کیے گئے ہیں۔ محض جب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا کہ ایک تدفین رہ گئی ہے، یہ دیکھو ایک بڑا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام آگے بڑھے اور کہنے لگے، یہ حبیب بن مظاہر ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے ان کو سلام کر کے آئے۔ تو آپ نے جناب حبیب بن مظاہر کی تدفین کی۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا کہ رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا نہر فرات کے طرف چلیں۔ جب تمام لوگ آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا، تھوڑا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا اور آگے چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل حضرت عباس علمدار کا جسم مبارک نظر آیا۔ امام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا جہاں وہ گھوڑے سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے